دل میں بار بار ناممکن دعا کا خیال آنا۔ اگر آپ کے دل میں بار بار ناممکن دعا کا خیال آ رہا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ خاص اشارے ظاہر کر رہا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں میری اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے اللہ، جن لوگوں کے دلوں میں بار بار ناممکن دعا کا خیال آ رہا ہے تو اے اللہ تو ان کی اس ناممکن دعاؤں پر کن کا قلم پھیر دے۔ اے اللہ، جن لوگوں نے مجھے کمنٹ میں دعا کے لیے کہا ہے، اے اللہ ان کی محبت کو واپس لوٹا دے۔ اے اللہ، دو سچی محبت کرنے والوں کو ملا دے، ان کے لیے نکاح کے راستے کھول دے۔ تیرے حکم کے سوا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ، ان کی ناممکن دعاؤں پر کن فیکون لکھ دے۔ آمین یا رب العالمین۔ دل میں بار بار ناممکن دعاؤں کا خیال آنا، اللہ تمہیں یہ نشانیاں پہلے دکھاتا ہے۔ انسان کو یہ اچھی طرح پتہ ہے کہ نصیب چاہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس نے دعاؤں کا اختیار انسان کو دیا ہے، اور دعائیں ہی تو ہیں وہ تمہاری تقدیر کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ ہاتھوں کا اللہ کے سامنے اٹھ جانا اور سر سجدے میں جھک جانا یہ کبھی بھی تمہارے بس میں نہیں ہوتا۔ مشکل وقت میں ہمیشہ اپنے رب سے دعا مانگا کرو، کیوں نہ کہ جہاں پر انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمت شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، جو سیدھی آسمان پر جاتی ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا ہی تو ہے جس سے انبیاء اکرام علیہ السلام نے اپنے حالات بدلے۔ دعا وہ چیز ہے جو زبان سے نکلنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ تمہارے دل سے کسی خاص چیز کا خیال نہیں نکال رہا تو وہ اس چیز کو تمہاری حقیقت بنا دیتا ہے۔ سنو، اگر اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا تو وہ تمہارا نصیب بدلنے پر قادر ہے۔ جو دعا تم بار بار اللہ سے مانگ رہے ہو تو پھر وہ کیسے اس دعا کو رد کر سکتا ہے؟ اللہ تو اپنے بندوں سے کہتا ہے، آ بندے تو مانگ مجھ سے، میں تمہیں عطا کروں گا۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تمہارے مانگنے کی شدت ہی عطا ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اتنے انتظار کے بعد بھی دل میں بار بار وہی دعا آنا بے وجہ تو نہیں ہوتا۔ معجزے تب ہوتے ہیں جب دنیا تمہیں یہ کہہ رہی ہوتی ہے یہ تمہارے لیے ناممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم دعا کرو چاہے الفاظ نہ بھی ہوں، میں دل کی آواز سن سکتا ہوں۔ اللہ تو اپنے بندوں کو قرآن پاک میں جگہ جگہ حوصلہ دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم دعا مانگو میں ضرور قبول کروں گا، بس یقین رکھو میں سننے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ آج جو تم کھو چکے ہو میں اس سے بہتر تمہیں لٹانے والا ہوں۔ اللہ کہتا ہے تو میرے بندے صبر تو رکھ، میں تیرا سکون چھیننے والوں کو وہاں سے توڑوں گا جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے جو بندے مجھ پر یقین رکھتے ہیں میں ان کے لیے ناممکن کو ممکن کر دیتا ہوں۔ میرے بندے، جب سب دروازے تم پر بند ہو جائیں تم تنہا نہیں ہو، تمہاری ہر دعا، ہر ہار، ہر آنسو میرے علم میں ہے۔ تم تنہا نہیں ہو، تمہاری ہر دعا، ہر ہار، ہر آنسو میرے علم میں ہے۔ میں تو وہ ہوں جو بغیر مانگے اتنا کچھ عطا کرتا ہوں۔ تو سوچو جو دعا بار بار تم مانگ رہے ہو اس پر میں کتنا دوں گا۔ اللہ اپنے بندے سے بڑے لاڈ سے کہتا ہے، اے بندے تم دنیا والوں سے نہیں مجھ سے مانگو، میں سب کچھ دینے والا ہوں۔ میرے بندے میری طرف ایک نظر تو کر، میں تمہیں ساری دنیا سے بے نیاز کر دوں گا۔ تم راتوں کے اندھیروں میں مجھے پکارو، میں دن کی روشنی تمہیں عطا کروں گا۔ تو اے بندے پھر کیوں مایوس ہوئے بیٹھے ہو؟ اٹھو، اپنے آنسو پوچھو، وہ اللہ ہے، وہ آپ کی دعاؤں پر کن ضرور کہے گا، بس کچھ وقت کی بات ہے۔
کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ایک دوا بار بار دل میں آتی ہے، چاہے آپ مصروف ہوں، غم میں ہو یا سجدے میں ہوں؟ تو کیا یہ محض ایک اتفاق ہے؟ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے۔ چلیے آج ہم جانتے ہیں جب ایک دوا بار بار دل میں آئے تو اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کا پہلا اشارہ یہ ہے، دل کا خیال اور وحی کا عکس۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر جب تک اللہ نہ چاہے۔ جب کوئی دعا بار بار دل میں آئے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے وہ دعا تمہارے دل میں ڈالی ہے۔ یہ تمہاری فطری خواہش نہیں ہے، یہ رب کی نرمی بری وحی ہے جو تمہارے اندر دعا کی صورت میں آئی ہے۔ اس کا دوسرا اشارہ یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جب تمہارے دل میں بار بار کوئی دعا جاگے تو جان لو اللہ تمہیں اس سے نوازنے کا ارادہ رکھتا ہے، ورنہ وہ تمہیں وہ دعا مانگنے کی توفیق ہی نہ دیتا۔ یہ فرمان ہمیں سکھاتا ہے کہ دعا صرف مانگنا ہی نہیں، یہ رب کی طرف سے دل کو چکانا بھی ہے۔ اس کا تیسرا اشارہ یہ ہے، سچی دعا وہ ہے جو دل کو سکون دے اور آنکھوں کو نم، اور جو دعا بار بار لوٹ آئے وہ دعا نہیں، وہ اللہ کی طرف سے بہتا ہے۔ اگر کوئی دعا بار بار آئے کسی رشتے کی، کسی مقصد کی، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تمہیں اس دعا میں چھپا ہوا راز دکھانا چاہتا ہے۔ اس کا چوتھا اشارہ یہ ہے، دعا کا تکرار اور روح کی پکار۔ کبھی ہم دن بھر خاموش رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی سجدے میں سر رکھتے ہیں تو وہی ایک دعا بے اختیار لبوں پر آ جاتی ہے۔ یہ روح کا راز ہے۔ روح کی فطرت ہے کہ وہ اس طرف مائل ہوتی ہے جس طرف اس کا تعلق ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعائیں تقدیر کو بدل دیتی ہیں۔ تو اگر کوئی دعا بار بار مانگی جائے تو وہ تقدیر کو چکانے والی دعا بن سکتی ہے۔ اس کا پانچواں اشارہ یہ ہے، دعا کا اثر اور خاموش راستوں کا کھلنا۔ بار بار ایک ہی دعا کا آنا اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ تمہاری نیت خلوص ہو چکی ہے، تمہارا دل اس دعا میں مکمل ہو چکا ہے، اور اب تمہاری روح اس بات کے لیے تیار ہے کہ وہ اس دعا کو قبولیت میں بدلا دیکھے۔ تو جب تم ایک ہی دعا کو بار بار مانگو تو جان لو تمہاری آواز اللہ کے پاس پہنچ چکی ہے۔ تم بس اللہ سے دعائیں کرتے رہو اور اللہ سے کہو، یا اللہ، جو دعا میرے دل میں بار بار آتی ہے، اگر وہ میرے حق میں بہتر ہے تو اسے میرے لیے آسان کر دے، اور اگر وہ میرے لیے نقصان دہ ہے تو میرے دل کو اس سے آزاد کر دے اور مجھے اپنی رضا میں راضی کر دے۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ رب کی بات اور رب کے بندوں تک پہنچ سکے۔